الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے. وہ ہدایت کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں آدمی خوب مسرت کی زندگی گزار سکتا. کہ لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو تمہیں نہیں ملا نا اس پہ مایوس نہ ہو. ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ جو آپ چاہ لیں وہی ہوگا. اب خوش رہنے کا آسان راستہ کیا ہے؟ جو ہو رہا ہے تم وہی چاہ لو. زندگی کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ آدمی چاہتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. اور اگر اسی طرز کو اپنائے گا تو ہمیشہ مایوس رہے گا، غم زدہ رہے گا، دائمی تکلیف رہے گی. اور جو اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی ہیں، کچھ نہ دیا تو یوں خیال کر لو میں وہ کیوں نہ چاہ لوں جو میرے اللہ چاہ رہے ہیں. تو کسی چیز کا ملنا اس کے لیے غم کا باعث نہ بنے. دائمی مایوسی کی طرف نہیں جائے گا بلکہ شکر کرے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب تم کسی کو دیکھو اس چیز میں جو تمہارے پاس نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ تم سے کسی بھی شکل میں بہتر ہے، قد و قامت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے، خوشحالی کے لحاظ سے، کسی بھی طرح تم سے کچھ بہتر ہے تو فوراً اسے دیکھ لو جس کے پاس یہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے. شکر آئے گا. اور اگر تمہاری روایت ہمیشہ یہی رہی کہ تم اسے دیکھتے رہو جو تم سے بالا تر ہے، تو ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچ بھی گئے تو کوئی اس سے آگے بھی تمہیں اپنے سے آگے نظر آئے گا. پھر دوڑتے دوڑتے وہاں پہنچو گے، پھر کوئی تمہیں ایسا ہی نظر آئے گا. کب تک ہانپتے رہو گے؟ کچھ نظر ادھر بھی اٹھا لو کہ جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے وہ لاکھوں کروڑوں سے بہتر دے رکھا. شکر آئے گا. اور جو نعمتیں ہیں اس سے لطف اٹھاؤ گے، زندگی کا لطف آئے گا. بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں. کہیں درخواست دی، کہیں پیغام بھیجا، کہیں قدم اٹھایا، وہاں نہیں ہوا جو اس کی پسند تھی، وہ معاملہ نہیں ہو پایا. دوسری جگہ ڈالا، بات ہو گئی. اب پہلے کو غم لیے بیٹھ جائے، تکلیف رہے گی، دکھ رہے گا. تو زندگی کی خوبصورتی اس میں ہے کہ یہ نہ خیال کرو کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے. جو ہو رہا ہے وہ چاہ لو، اس لیے کہ وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا.
جو ہو رہا ہے وہ چاہ لو. ایک آدمی دسترخوان پہ بیٹھا اور کچھ چیزیں دسترخوان پہ ایسی جو وہ نہیں کھا سکتا. ایک تو مایوسی کے ساتھ کھانا کھائے کہ میں یہ کیوں نہیں کھا سکتا. تو بتائیے یہ کھانا مایوسی کے ساتھ کھا رہا ہے، اس سے اس کی بیماری میں کوئی فائدہ ہوگا؟ اور ایک یہ ہے کہ جو اللہ نے دے رکھا ہے، کتنے ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں کھا سکتے، تو لذت کے ساتھ کھائے گا نا، خوشی کے ساتھ کھائے گا نا، مسرت کے ساتھ کھائے گا نا، دسترخوان پہ رکھی نعمتوں سے لطف اٹھائے گا نا. اسی طرح زندگی کے دسترخوان پہ کچھ ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. اب انہی کو لے کے بیٹھ جائے جو اس دسترخوان پہ نہیں ہے، زندگی کے دسترخوان پہ، تو مایوس رہے گا، دکھی رہے گا، دائمی افسردگی رہے گی. اور ایک یہ کہ زندگی کی دسترخوان پہ جو رکھی ہیں، کتنے ایسے ہیں جس کے پاس یہ بھی نہیں ہے. تو موجود نعمتوں سے لطف اٹھائے گا، لذت پائے گا. یہی تو نہیں ہے. اسی اندر کی بھوک نے تو آج انسان کو بے چین کر رکھا ہے، پریشان کر رکھا ہے، مایوس کر رکھا ہے. اسی اندر کی بھوک نے. اور یہ بھوک بڑھتی ہے اس لیے کہ ہمیشہ اپنے سے اوپر کا اسٹیٹس دیکھتا ہے. یہ آگ اور بھڑکتی ہے. اور یہ بھوک سبحان اللہ غنا سے بدل سکتی تھی. یہ بھوک غنا سے بدل سکتی تھی کہ آدمی اندر سے مطمئن رہ سکتا تھا. جب اللہ کے نبی کے اس رسول پہ عمل کرتا کہ اسے دیکھ لو میاں جو تم سے کم تر ہے، شکر کی توفیق ہو. اندر سے دل کہے گا اللہ اتنا دے رکھا ہے اور میری نالائکیوں کے باوجود دے رکھا ہے، میں تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا. اللہ تعالی شکر. یہ شکر گزار چٹائیوں پر بھی اور جھونپڑیوں کے اندر بھی مطمئن رہے گا. اور سچ کہہ رہا ہوں اگر اندر کی یہ بھوک نہ مٹے اور یہاں اندر سے شکر نہ نکلے تو نعمتوں کے پہاڑ ہی کیوں نہ ہو تب بھی اسے اندر کی بھوک پریشان رکھی. تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. جو بندہ چاہ لے دنیا میں وہی ہو جائے. یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے ایک اور جہان بنا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا. وہ ایک اور جہان ہے. جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا. یہ جہان کیا ہے؟ یہ جہان تو ہے جو مولا کی مرضی ہے وہ میری چاہت بن جائے، اس پہ اندر سے شکر نکلے. اللہ تعالی شکر ہے. اللہ تعالی شکر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ شکر ایسی زبردست عبادت ہے، ایسی زبردست عبادت ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے اور اللہ نے بشارت دی ہے یہ شکر کرنے والا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں. یہ شکر ایسی نعمت ہے، ایسی عبادت ہے، اس کی بدولت آدمی کی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں محفوظ ہو جاتی ہیں، آدمی ان سے لطف اٹھا سکتا ہے. اور فرمایا الشکر قید الموجود و صید المفقود. شکر تو ایسی بڑھیا عبادت ہے جو نعمتیں ہیں وہ محفوظ ہو گئیں اور جو نعمتیں نہیں ہیں شکر انہیں شکار کر کے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے.
الشکر قید الموجود و صید المفقود. اس لیے شیطان مسلمان کو اس عبادت سے محروم دیکھنا چاہتا ہے. لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں ہر طرف سے اسے ہٹاؤں گا تیرے راستے سے اور آپ شکر گزار بندے نہیں دیکھیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس کی زندگی میں شکر نہیں، یقین کر لے کہ شیطان کا وار چل گیا. ہر ایک کے سامنے شکوی شکایت، اندر سے بھی شاکی، اور ہر وقت شکوہ شکایت زبان پہ. سمجھ رہے شیطان کی تدبیر کامیاب ہو گئی. اور شیطان کی تدبیر کیا کامیاب ہو گئی؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. وہ جو نعمتوں کا دروازہ کھلا تھا وہ بندش ہو گئی. بھائی بندش، لوگ کہتے ہیں کسی نے بندش کر دی. ارے میں تو نے خود ہی بندش کر رکھی ہے. جب تیرے گھر میں شکر ہی نہیں ہے تو بندش ہی ہونی ہے نا. جب تیری زندگی میں شکر ہی نہیں ہے تو پھر رکاوٹیں ہی ہونی نا. شکر کی زندگی لے کے آ، پھر دیکھ کون بندش کر سکتا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اس لیے کہ جب وہاں سے دروازے رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے کھلیں گے، پھر کون ہے جو اسے بند کر دے؟ لیکن اگر فیصلہ وہاں سے بندش کا ہو گیا پھر کون کھول سکتا ہے؟ الا لہ الحکم، فیصلہ اس کا چلتا ہے. الا لہ الحکم، فیصلہ اسی کا چلتا ہے، حکم اسی کا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی نعمت ہے نا وہ اللہ کے خزانے سے آ رہی ہے. تو ان نعمتوں سے لطف اٹھانا ہے، ان نعمتوں کے لیے دروازہ کھولنا ہے. فرمایا جو اللہ نے دے رکھا شکر بجا لو. اور یہ بھی کوئی شکر نہیں ہے بھائی، یہ بھی کوئی شکر نہیں ہے کہ بیٹا باپ کا بڑا شکر گزار ہو صرف زبانی. اور باپ جب کہنے کے لیے کہے تو ابا سے کہے یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتا. والدین کی اطاعت کوئی نہ ہو تو یہ بھی کوئی اولاد ماں باپ کی شکر گزار نہیں ہے. یہ بھی کوئی اولاد احسان شناس نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں شکر ہوتا ہے وہاں تو محسن کی محبت آتی ہے. جہاں شکر آتا ہے وہاں تو محسن کی محبت اور عظمت آتی ہے، اطاعت کا جی چاہتا ہے. سبحان اللہ. جس مسلمان کی زندگی شکر پہ ہوگی وہ اللہ کی تو محبت کی لذت پائے گا، اور پھر اللہ کی محبت میں، اللہ کی حکم کی تعمیل میں لطف آئے گا. یہ کوئی شکر نہیں ہے کہ نعمتیں اس کی استعمال کرے اور ان نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی کرے. یہ احسان فراموشی ہے، یہ تو احسان فراموشی ہے. اس لیے کہ جہاں شکر گزاری ہوتی ہے، جہاں احسان شناسی ہوتی ہے، اس کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے، دل میں اس کے لیے جگہ آ جاتی ہے. آدمی کا یہ خیال ہر وقت رہے کہ یہ شخص میرے اوپر بڑا مہربان ہے اور میرا بڑا محسن ہے، تو بتائیے نا، دل اس کی طرف کھنچتا ہے، اس کی محبت دل میں جگہ بنا لیتی ہے. اور جب محبت آ جاتی جی چاہتا ہے کچھ کہے تو صحیح، اس کا دل خوش کر دو. کوئی حکم تو دے اس کی مان کے اسے راضی کر لوں. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر آ جائے تو کیا مطلب؟ اللہ کی بندگی آ جاتی، اللہ کی اطاعت آ جاتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے. شکر سے پھر نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کرو اور لے لو، شکر کرو اور لے لو، شکر کرو اور لے لو.
شکر کرتے چلے جاؤ، نعمتیں بڑھاتے چلے جاؤ. اور کبھی نعمتیں کمیت میں بڑھتی ہیں، 1 سے 2 ہو جاتی ہیں، 2 سے 3 ہو جاتی ہیں، 3 سے 4 ہو جاتی ہیں. اور کبھی کمیت میں نہیں بڑھتی، کیفیت میں بڑھ جاتی ہیں. ایک نعمت ہے، چھوٹی سی نعمت ہے، لیکن وہ ہزاروں نعمتوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے. کبھی گنتی میں بڑھا دے، کبھی مزے اور لطف میں بڑھا دے. گھر تو چھوٹا ہی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جنت میں چلا گیا ہو. ایکڑوں پہ پھیلا ہوا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے آگ کی بھٹی ہے، جانے کا دل ہی نہیں کرتا. تو زندگی شکر سے لذیذ بنتی ہے. شکر کی بدولت آدمی کا اندر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے. بس اوقات میں عزیزو خیال نہیں رہتا، اور اندر ایک کسی چیز کے نہ ملنے پر تکلیف سے ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنی نبی کا ارشاد رکھو، فوراً اس کا خیال رکھو جو تم سے کم تر ہے. ایک شخص مسجد سے باہر نکلا، خیال تھا اللہ کا حکم پورا کیا ہے، بزرگی کی ہے. نکلا تو چپلیں غائب ہیں. خیال آیا بندگی بھی ہم کر رہے، چوری بھی ہماری ہو گئی. اللہ کی شان، گیٹ پہ کھڑا ایک آدمی نظر آیا جس کی ایک ٹانگ ہی نہیں تھی. فوراً دل سے شکر نکلا، اللہ چپلیں غائب ہے، ٹانگ تو سلامت ہے. کچھ معاش کا مسئلہ ہے نا. ارے میاں، جسم میں رکھی نعمتیں کوئی معمولی ہیں؟ صحت کی دولت کوئی چھوٹی دولت ہے؟ کوئی لاکھوں کروڑوں کے اندر بھی اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. جو گویائی دے رکھی ہے، سماعت دے رکھی ہے، بینائی دے رکھی ہے، جسم کے اعضاء سلامت ہیں. اماں کے پیٹ سے بغیر اعضاء کی سلامتی کے آتے کیا کر سکتے تھے؟ ساری زندگی رینگتے رہتے، بن دیکھے حسرت کے ساتھ چلا جاتے، اپنے پیاروں پر نظر ہی نہ ڈال پاتے، اپنے پیاروں کے میٹھے بولوں کی لذت ہی سماعت نہ ہوتی تو نہ سن پاتے. انگنت نعمتیں ہیں میرے عزیزو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. زمین کے پتے، زمین کے چھاتی پہ لگے درخت کے پتے تو گن سکتے ہو، سمندر اور دریا کے قطرے تو گن سکتے ہو، آسمان نما چھت پہ ستارے سیارے تو گن سکتے ہو، اللہ کی نعمتیں نہیں شمار کر سکتے. لیکن شیطان نعمتوں کا دروازہ بند کرتا ہے، بندش لے کے آتا ہے، مایوس کر دیتا ہے، نہ شکری پہ ڈال دیتا، نہ شکری پہ ڈال دیتا. دائمی افسردگی. میاں تمہارے اس طرز عمل سے تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، تمہاری مایوسی، تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی. شکر کرو گے تو اس تکلیف کے اندر بھی جو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہیں اسے لطف اٹھاؤ گے. ایک کے ہاں کوئی معاشی نقصان ہوا، دوسرا آدمی تعزیت کے لیے گیا، چوری ہو گئی. کہا الحمدللہ، مال چوری ہوا ہے وہ بھی تھوڑا سا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا. مال ہی گیا ہے، عزت سلامت ہے، جسم سلامت ہے، صحت سلامت ہے. مال تھوڑا سا گیا ہے، بہت مال بچا ہوا ہے، صحت بھی محفوظ ہے، صحت بھی محفوظ ہے، جان بھی، عزت بھی محفوظ ہے. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ایمان سلامت رکھا ہوا. مال کا نقصان ہو گیا. اللہ یہ نظر نصیب فرما دے، اللہ یہ نظر نصیب فرما دے. ورنہ زندگی نام ہی ایسا ہے، کبھی خوشگواری کبھی ناگواری یہ آئے گی. لیکن اس ناگواریوں میں زندگی خوشگواری کے ساتھ گزارنا انداز کیا ہے؟ جو ہیں اس پہ شکر کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے چاہ لیا ہے دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤ. حکیم جو ہے، ماں بھی تو بس اوقات کیلا نہیں دیتی،
اور بس اوقات کلفی نہیں دیتی، اور بس اوقات کس کریم نہیں دیتی، اور اس کے بدلے میں سیب دے دیتی ہے، سیب دے دیتی ہے۔ اور ایسا بھی تو ہوتا ہے نہانا بھی نہیں چاہتا، کپڑے بھی نہیں بدلنا چاہتا، امی نلاتی بھی ہے، کپڑے بھی پہناتی ہے، روتا بھی ہے، لیکن سبھی جانتے ہیں ماں مہربان ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں اس کے لیے بڑی مصلحت ہے، وہ اس سے بڑا پیار کرتی ہے، میل کچیل دور کر کے اسے چمکانا چاہتی ہے۔ کبھی اللہ ایسا بھی تو کرتے ہیں کہ تمہاری من پسند کی تو نہ ملی، لیکن تم نے اس پہ صبر کر کے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے، اللہ تمہیں کل چمکا دے گا، کل تم چمک جاؤ گے۔ وہ حکیم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے۔ تو میرے عزیزو، بڑی خوبصورت زندگی ہے، بلکہ سچ ہے بڑی خوبصورت موت ہے، بلکہ سچ ہے جینا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے بتایا جنت میں ایک ہی عبادت ہوگی، وہ شکر کی عبادت ہوگی۔ وقال الحمدللہ، جنتی جب جنت کے نعمتیں دیکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ، اللہ ہمیں یہ شکر کی زندگی نصیب فرما دے، تو نیک شگون ہے کہ انشاءاللہ جنت کی یہ عبادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو جینا مرنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اللہ زندگی شکر والی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔